کتاب الفتن معاشرات الساعہ، فتح قسطنطنیہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2897۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک لشکر کے 3 حصے ہو جائیں گے، جنگ لڑیں گے، ایک شکست کھا جائے گا، دوسرا ہوگا، حتیٰ کہ تیسرا یفتنون ابدا فیفتتحون قسطنطنیہ، اس لشکر کا تیسرا حصہ قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا۔ حدیث بخاری اور حدیث مسلم کو ملا کے پڑھیں تو اس سے اشارہ ملتا ہے بڑا واضح کہ وہ پہلا لشکر ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا جو لشکر ہے وہ تو یزید کا تو لشکر نہیں تھا، وہ 833 ہجری میں یعنی 1429 عیسوی میں جا کے قسطنطنیہ فتح ہوا۔ عثمانیہ خلافت کا زمانہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں۔ اگر بخاری مسلم میں فتح قسطنطنیہ کے لفظ آقا علیہ السلام نے فرمائے ہیں، وہ ملا کے پڑھیں تو اس کا تو کوئی ورود نہیں بنتا اس کے ساتھ۔ رہ گیا مغفرت، تو لائسنس نہیں مل جاتا۔ حضور نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے مغفرت ہو گئی، جو 15 شعبان کی رات توبہ کرے سوائے مشرک اور شائن کے اس کی مغفرت ہو گئی، جو بھئی رمضان کا تراویح کی نماز کا قیام کرے مغفرت ہو گئی۔ من صلی البردین داخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے جنت میں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے حج کر لیا تو چلا گیا، جس نے یوم عرفہ کا روزہ کا مغفرت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے 100 اعمال ایسے بیان فرمائے جس میں مغفرت کی بشارت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب و کتاب بھی گیا۔ آدمی رمضان کی ایک تراویح پڑھ کے 1000 کو قتل کر دے، شراب پیے، قتل و غارت کرے، لوٹ مار کرے، کرپشن کرے، خون کی ندیاں بہا دے، چونکہ رمضان کے روزے رکھے تھے غفر لہ تو معاف ہو جائے گا؟ نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ اس وقت اس کا عمل باعث مغفرت ہے، بشرطے کہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل اس کا مرتکب نہ ہو جو اسے مغفرت سے محروم کر دے۔ اگر بعد کے عمل مغفرت سے محروم کرتے ہیں، اس نے سفاکیت کی ہے، بعد کے عمل کے ذریعے سفاکیت کی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ پھر مغفرت کی بشارت ختم ہو جائے گی۔ چونکہ اس میں جو بڑی عجب چیز میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال میں کہا تھا کہ صرف سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہے، اور احتمال توبہ کی بات جو کی اس کا بھی ساتھ آ جائے گا کہ اس نے جو واقعہ حرہ میں یزید نے جب سارا کچھ تباہ کر دیا واقعہ حرہ میں، تو میں صرف اس کا خلاصہ دینا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں اس کا ذکر آیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے کیا، امام قسطلانی نے کیا، امام مزی نے کیا، اور امام بدر الدین عینی نے کیا۔ آپ ائمہ محدثین کا لیتے جائیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ میں صرف تیزی سے ایک ثانیہ کربلا ہے، ایک ثانیہ مدینہ ہے، اس کا سن لیں۔ 27,000 گھڑ سوار اور 15,000 پیادہ اس نے مدینہ پہ تاخت و تاراج کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ یزید نے حکم دیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ تم پر مباح ہے، ان عورتوں کو لونڈیاں بنا دو، عصمت دری کرو، بربادی کر دو، حرام کر دو، خون بہا دو، کوئی گناہ نہیں۔ یزید نے اہل مدینہ کا کشت و خون کیا۔ 700 حفاظ صحابہ اور تابعین میں یزید نے شہید کرائے واقعہ حرہ میں۔ 1700 صحابہ اور تابعین مہاجر اور انصار وہ شہید کرائے۔ 10,000 اہل مدینہ شہید ہوئے واقعہ حرہ میں، 10,000 یزید کے حکم سے۔ اور ریاض الجنہ میں روضہ رسول پر گھوڑے اور خچر باندھے کتے داخل کیے گئے مسجد نبوی میں، آقا علیہ السلام کے ممبر رسول پر بول و براز ہوتے رہے۔ یزیدی فوج صحابہ کو تماچے مارتی رہی، گردنیں اڑاتی رہی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی اذان نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب ممبر میں چھپے رہے، کہتے حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی تو نماز پڑھتا تھا، یہ آقا کا معجزہ تھا۔ بے حرمتی روضہ رسول کی ہوئی، کعبۃ اللہ پہ جو بمباری کی۔ علامہ غازی صاحب 1000 بیٹیاں مدینہ کی بغیر شوہر کے ان کے بچے ہوئے۔ یزیدی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی، اور یہ پامال کر کے لشکر کشی کے بعد پھر اپنے امیر کو بھیجا کہ اب مکہ جاؤ۔ منجنیکوں سے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، کعبہ کا غلاف جلایا، کعبہ کی دیواروں کو منہدم کیا، پتھر برسائے گئے۔ مکہ جو امن کا شہر ہے اور مدینہ ان کے امن کو برباد کیا گیا، اور یہ سارا کچھ یزید کروا رہا تھا۔ اس دوران ابھی مکہ پہ پتھر برس رہے تھے کعبۃ اللہ پر، اور خلاف کعبہ جل رہا تھا۔ اس دوران یزید بدبخت کی موت کی خبر آ گئی، اسی دوران مر گیا۔ اس کے دور سلطنت کی ابتدا ہوئی قتل حسین سے اور بے حرمتی اہل بیت سے،
اور انتہا ہوئی مدینہ پاک کی بے حرمتی اور کعبۃ اللہ کو جلانے سے، اسی اسنا میں مر گیا۔ توبہ کا احتمال تلاش کرنے والوں، کس وقت اس کی توبہ تلاش کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو ابھی کعبہ کو جلا رہا تھا، وہ تو منجنیق پتھروں کی بارش کروا رہا تھا، حضور کے روضہ پاک پر کتے خچر گھوڑے بندوا کے آ رہا تھا، 1000 بیویوں کی ناجائز اولادیں کروا کے آ رہا تھا، 10,000 لوگ مدینہ کی گلیوں میں شہید کروا کے آ رہا تھا۔ اس حالت میں جب مکہ تباہ ہوا تو وہ مر گیا۔ کون سی توبہ؟ کس وقت کی توبہ؟ کون سا احتمال؟ کون سے رجوع کا احتمال؟ اللہ کا خوف کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب